السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو میں آج آپ لوگوں کے لیے بجٹ 2025 کے حوالے سے ایک انتہائی اہم اپڈیٹ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ دوستو آج 10 جون ہے۔ آج بعد نماز ظہر قومی اسمبلی میں بجٹ 2025-26 پیش کیا جائے گا۔ سرکاری ملازمین کے لیے آج کا دن انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ دوستو آج کے دن میں سرکاری ملازمین کے ساتھ اگر کوئی حکومت کی طرف سے کھڑا ہے تو وہ پاکستان پیپل پارٹی ہی ہے۔ دوستو ہر سال کی طرح اس سال بھی پاکستان پیپل پارٹی نے اپنا واضح موقف رکھا ہوا ہے کہ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں زیادہ سے زیادہ اضافہ کیا جائے۔ پچھلے سال بجٹ میں بھی آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ حکومت 15% کا سوچ رہی تھی اور آخری میٹنگ میں پاکستان پیپل پارٹی ڈٹ گئی تھی اور پاکستان پیپل پارٹی نے سرکاری ملازمین کو 25% ایڈہاک ریلیف سرکاری ملازمین کو دلوایا تھا۔ پچھلے سال کی طرح اس سال بھی پاکستان پیپل پارٹی ڈٹی ہوئی ہے کہ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں کم سے کم اضافہ 50% کیا جائے اور ان کی رننگ بیسے پر 30% ڈسپیرٹی الاؤنس دیا جائے، اور سرکاری ملازمین کے 2 ایڈہاک 2022 اور 23 کا جو پینڈنگ ہے ان کو بیسک میں ضم کر کے ان کا سکیل ریوائز کیا جائے۔ دوستو پاکستان پیپل پارٹی نے آئندہ بجٹ میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 50% اضافے اور کم از کم تنخواہ 50,000 مقرر کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ پیپل پارٹی کی طرف سے کہا گیا ہے کہ اگر ہمارے مطالبات تسلیم نہ کیے گئے تو ہم اجلاس میں بیٹھنے کی بجائے باہر ملازموں کے ساتھ دھرنے میں بیٹھیں گے۔ پاکستان پیپل پارٹی لیبر ونگ کے انچارج چودھری منظور نے اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 50% اضافہ لازمی کیا جائے۔ ہم 500% اضافہ نہیں مانگ رہے، ہم کم از کم 50% تو اضافہ ہمیں دے دیں اور مزدور کی تنخواہ بھی کم سے کم 50,000 مقرر کی جائے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ بلاول بھٹو زرداری کا واضح پیغام ہے کہ ہمارے مطالبات کو ہر صورت تسلیم کیا جائے ورنہ حکومت کے ساتھ ہم نہیں بیٹھیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ورلڈ بینک سروے کے مطابق پاکستان کی 44% آبادی یعنی 10 کروڑ سے زائد پاکستانی غربت کا شکار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ مطالبات صدر پاکستان سے شیئر کیے ہیں جنہوں نے پاکستان پیپل پارٹی پارلیمانی پارٹی سے بھی شیئر کرنے کی منظوری دی ہے۔ صدر پاکستان آصف علی زرداری نے بھی بلاول بھٹو زرداری کی بات کو مانتے ہوئے اس بات پر زور دیا ہے کہ حکومت سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں کم از کم 50% اضافہ کر دے اور اس کے ساتھ ساتھ ڈیتھ گرانٹ کو 8 سے بڑھا کر 10 لاکھ کریں، میرج گرانٹ کو بھی 4 سے بڑھا کر 5 لاکھ کیا جائے۔ دوستو پیپل پارٹی نے مزید کہا ہے کہ EOBI پینشن اس وقت 10,000 کے قریب ہے، اس میں 100% اضافہ کیا جائے۔ جی ہاں دوستو، چودھری منظور نے کہا ہے کہ پنجاب میں ورکرز ویلفیئر فنڈ کو دوسری جگہ استعمال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ قانوناً جرم ہے، اسے دوسری جگہ استعمال نہیں کر سکتے۔ پاکستان پیپل پارٹی نے واضح طور پر کہا ہے کہ اگر یہ مطالبات تسلیم نہیں کیے گئے تو ہم اگلے لائحہ عمل کا اعلان کریں گے۔ کل بجٹ کے موقع پر کچھ تنظیمیں مظاہرہ کریں گی، ہم ان مظاہروں میں شریک لازمی ہوں گے تاکہ غریب چھوٹے ملازمین اور پنشنر کو ان کا حق دیا جائے۔ دوستو کل رحمان علی باجوہ نے اپنے فیس بک پیج پر ایک ویڈیو شیئر کی جس میں انہوں نے کہا ہے کہ میری اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں ہوئی ہیں، آج تک چیزیں پازیٹیو ہیں، 30% ڈسپیرٹی الاؤنس تو کنفرم سمجھیں، باقی آپ لوگوں کے پینڈنگ ایڈہاک ریلیف آپ لوگوں سے منسلک ہیں۔ اگر آپ لوگ دھرنے میں زیادہ سے زیادہ لوگ شریک ہوں گے تو حکومت پر دباؤ بڑھے گا اور وہ آپ لوگوں کے تمام مطالبات ماننے پر مجبور ہو جائیں گے۔ اگر آپ لوگ گھر میں بیٹھے رہیں گے تو یہ آپ لوگوں کو 5 سے 7% اضافہ دیکھنے کو ملے گا۔ رحمان علی باجوہ نے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ صرف ایک ہی دن کی تو بات ہے، اپنے حق کے لیے نکلیں، اگر آج کے دن ہی اپنے حق کے لیے نہیں نکلیں گے تو اگلا سارا سال پھر روتے رہیں گے۔ رحمان علی باجوہ نے کہا ہے کہ میں مر جاؤں یا گرفتار ہو جاؤں، آپ لوگوں نے لازمی آنا ہے، آپ لوگوں نے یہ نہیں سمجھنا کہ یہ گم ہو گیا ہے، بک گیا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ آپ نے میری خاطر نہیں اپنے بچوں کی خاطر آنا ہے، اگر آپ لوگ نہیں آئیں گے تو حکومت آپ لوگوں کے مطالبات تسلیم نہیں کرے گی، آپ لوگوں کو 5 سے 7% اضافہ دیکھنے کو مل سکتا ہے۔ حکومت نے اس سال جو آپ لوگوں کے لیے بجٹ بنایا ہوا ہے وہ بہت ہی بھیانک اور خطرناک ہے، آپ لوگ اس کو دیکھ کر آپ کے ہوش اڑ جائیں گے۔ دوستو اتحادی جماعت پاکستان پیپل پارٹی نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ تنخواہ اور پنشن میں 50% تک اضافہ کیا جائے، اس تجویز سے IMF کو بھی آگاہ کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مسلح افواج کے لیے اضافی مراعات دینے کی تجویز بھی زیر غور ہیں جن میں تنخواہوں اور پنشن میں اضافہ شامل ہے۔ دوستو اب میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ حکومت ملازمین کی تنخواہوں میں کتنا فیصد اضافہ کرنے کے بارے میں سوچ رہی ہے۔ دوستو حکومتی ملازمین کی جانب سے 25 سے 30% اضافے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، تاہم مالی دباؤ کے پیش نظر 10 سے 15% اضافہ ہی ممکن ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔
پنشنر کے لیے بھی 10% اضافے کی تجویز زیر غور ہے۔ ممکنہ اضافے کا فیصلہ مالی سال کے اختتام پر کیا جائے گا، جبکہ حتمی اعلان بجٹ تقریر کے دوران ہوگا۔ ذرائع کے مطابق تنخواہوں میں اضافہ مہنگائی کے تناسب کو مدنظر رکھتے ہوئے کیا جائے گا۔ حکومت نے گزشتہ برس بھی ملازمین کو 15% اضافہ دیا تھا، جبکہ پنشنر کو 17.5% اضافہ ملا تھا۔ اس سال بھی اس طرح کے اضافے کی کچھ توقع کی جا رہی ہے۔ دوستو، کچھ ماہرین کے مطابق اگرچہ ملازمین کی خواہشات سے کم اضافہ ہوگا، لیکن موجودہ معاشی حالات میں یہ ایک معقول فیصلہ ہوگا۔ بجٹ میں ملازمین کے لیے دیگر مواد جیسے طبی سہولیات، ہاؤس رینٹ میں بھی اضافہ ہوگا۔ دوستو، سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں دو تجویز اضافے کے لیے پیش کی جا رہی ہے۔ پہلی تجویز کے مطابق گریڈ 1 سے 16 تک کے ملازمین کو 30% ڈسپیرٹی الاؤنس دیا جائے گا اور گریڈ 17 سے 22 تک کے ملازمین کو 15% ڈسپیرٹی الاؤنس دیا جائے گا۔ دوسری تجویز یہ ہے کہ مہنگائی کے تناسب سے بجٹ میں تنخواہ اور پنشن میں 10% اضافہ کیا جائے گا، جبکہ تیسری تجویز یہ ہے کہ سرکاری ملازمین کو ملنے والے ایڈہاک ریلیف میں سے ایک ایڈہاک ریلیف کو بیسک میں ضم کر کے نیا پے اسکیل تشکیل دیا جائے گا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ مالی سال 2022 میں ملازمین کو دیا گیا ایک ایڈہاک بنیادی تنخواہ میں ضم کر کے 10% اضافے کی تجویز بھی زیر غور ہے۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ آرمڈ فورسز کی کنٹریبیوٹری پنشن اسکیم سے مستثنیٰ رکھنے کی بھی تجویز ہے۔ حکومت کو اتحادیوں نے بھی تنخواہ میں اضافے کا مشورہ دیا ہے۔ تنخواہ میں اضافے کے لیے حتمی فیصلہ بجٹ سے قبل کابینہ اجلاس میں کیا جائے گا۔ وزارت خزانہ کے ذرائع کا کہنا ہے کہ وفاقی حکومت ملازمین کو تنخواہوں میں تفریق ختم کرنے کی یقین دہانی کرا چکی ہے۔ اس حوالے سے ملازمین کے ساتھ زبانی اور تحریری معاہدہ بھی کیا گیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اب ملازمین حکومت سے اپنا کیا گیا وعدہ پورا کرنے پر زور دے رہے ہیں۔ اس حوالے سے وفاقی وزیر پارلیمانی امور ڈاکٹر طارق فیصل چودھری کی سربراہی میں قائم کردہ کمیٹی کا اجلاس بھی ہو چکا ہے اور اس اجلاس میں بھی یہ اتفاق ہوا تھا کہ حکومت اپنے معاہدے پر قائم ہے اور عمل درآمد کروائے گی۔ واضح رہے کہ سرکاری ملازمین نے تنخواہوں اور کم از کم اجرت میں 50% اضافے کا مطالبہ کیا ہے۔ مطالبات پورے نہ ہونے پر 10 جون کو پارلیمنٹ کے باہر دھرنا دیا جائے گا۔ دوستو، یہ مطالبات حاصل کرنا آپ لوگوں کا حق ہے۔ آپ لوگوں کا بجٹ سال میں ایک دن آتا ہے جس میں اگر آپ لوگوں کی اس دن بھی تنخواہ میں اضافہ نہ کیا جائے تو یہ سراسر زیادتی ہے۔ سرکاری ملازمین کی بجائے اسمبلی ممبران اور چیئرمین سینٹ اور سپیکر کی تنخواہوں میں تو 500% اضافہ کیا جاتا ہے، لیکن سرکاری ملازمین کی اضافے کے وقت ان کو IMF کا دباؤ یاد آ جاتا ہے۔ کبھی کہتے ہیں IMF کا دباؤ ہے، کبھی کہتے ہیں بجٹ پر دباؤ ہے۔ دوستو، اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔ دوستو، میں اس چینل پر بجٹ 2025-26 کے حوالے سے بالکل حقیقی اور اتھینٹک نیوز شیئر کرتا رہتا ہوں۔ دوستو، میں آپ لوگوں کو بالکل حقیقی اور اتھینٹک نیوز دیتا رہتا ہوں تاکہ غریب عوام تک سچائی پہنچ سکے۔ دوستو، ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق یہی ہے کہ گورنمنٹ اس سال تقریباً 15% آپ لوگوں کی بیسک میں اضافہ کرے گی اور آپ لوگوں کا 2 میں سے ایک ایڈہاک ریلیف ضم کرے گی اور آپ لوگوں کو 30% ڈسپیرٹی الاؤنس جو پہلے سے پینڈنگ ہے وہ آپ لوگوں کو دیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ اگر پاکستان پیپل پارٹی کا مطالبہ مان لیتی ہے تو آپ لوگوں کی تنخواہوں میں پھر اچھا اضافہ دیکھنے کو ملے گا۔ اگر پاکستان پیپل پارٹی صرف باتوں کی حد تک نہیں ہے، اگر آپ لوگوں کا حقیقی ساتھ دینا چاہتی ہے تو پھر آپ لوگوں کا بجٹ 2025-26 میں اضافہ کچھ اچھا دیکھنے کو مل سکتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کیا ہوگا۔ بجٹ آج دوپہر ظہر کی نماز کے بعد قومی اسمبلی میں پیش کیا جائے گا، جس میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پنشن میں اضافے پر بھی بات ہوگی۔